بیوی بھی مل جائے اور مال بھی مل جائے. اب وہ تو بے چین ہو گیا کہ آخر جلدی سے کام ہو. اب ہارون رشید کو پتا چلا کہ ابو حنیفہ تو ایسے فتوے دینے لگا جو خلاف ہے، بادشاہ کے خلاف فتوا ہے، شریعت کے خلاف فتوا ہے. انہوں نے کہا بتائیے. کیا ایسے نہیں بتایا جائے گا بلکہ ایسا بتلایا جائے گا کہ آپ اعلان کر دیجیے کہ شہر کا جتنا آدمی ہے بچہ سب لوگ جامع مسجد میں آ جائیں. جامع مسجد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک دروازہ بند ہے، ایک دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. جو جس کا مال ہے اس کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ لوگ گزرتے جائیں اور تم کہہ دینا کہ یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لوگ نکلتے گئے، چور کا نام نہیں بتایا، اور جس وقت چور آتا ہے وہ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں. یہ حکمت عملی. تو جامع میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اجتماعیت تھی. اجتماعیت کا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے پورے لوگوں کو ایک جامع مسجد اس میں نماز پڑھنے کے لیے. آج محلوں میں ایسے نماز پڑھنے لگے. بہرحال جائز کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو مفتی صاحب ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہاری اجتماعیت ختم ہو رہی ہے. اجتماعیت باقی رکھو. عید کے میدان میں آنا جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ سڑکوں پر اگر ہم نماز پڑھنے نماز نہیں ہونے کی، نماز ہوگی. تمہاری اجتماعیت جو ہے، اجتماعیت تمہاری تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ تمہارے اندر کتنی اجتماعیت. بہرحال چند باتیں عرض کرنی تھی. صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعیت کو باقی رکھے. ہاں جو تو ہے بالکل ان کی تو بہت دیر ہے. اور یار بہرحال عید کا دن ہے، جہاں اور چیزیں ضروری ہیں وہاں ایک چیز ضروری یہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. صدقۃ الفطر جو ہے مالدار پر واجب ہے. مالدار پر واجب ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے. اور کس کا حق ہے؟ وہ غریبوں کا حق ہے. غریبوں کو ان کا حق پہنچا دینا چاہیے. حق العباد اپنے ذمے باقی نہیں رہنی چاہیے. بہت سی چیزیں کہنے کو تو آج چاہتا تھا کہ کچھ اور باتیں کروں، لیکن وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے پھر ذہن کے اندر کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے جو آپ کے سامنے عرض کروں. آج ہم نے شریعت کے تمام اصولوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچانتے. ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے. آج والدین کے ساتھ میں جو بدسلوکی کی جا رہی ہے، ان کے احترام کو جو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، یہ مسلمان کا کردار ہے. دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو قرآن پاک کے اندر یہ فرما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ماں باپ کے ساتھ اف بھی مت کرو، کسی کو چھڑکو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ میں نرم کلامی کرو. لیکن آج ہم نہ اپنے پڑوس کا خیال، نہ اپنے عزیز رشتے دار کا خیال، نہ کسی چیز کا خیال، آج ہم شریعت کے اصولوں کو برباد کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اجتماعیت رکھنی چاہیے. اجتماعیت باقی ہوگی فتنہ فساد سے بچیں گے، اور جب فتنہ فساد سے بچیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. اور اگر ہمارے اندر اجتماعیت نہ رہی، ہمارے اندر نفاق پھیل گیا، ہمارے اندر ایک دوسرے سے جدائی ہو گئی، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچان سکے تو کیا ہوگا؟ یہ فساد پیدا ہوگا، اور فساد پیدا ہونے کے بعد میں ہمارے ملکوں کی بھی ترقی رک جائے گی. اس لیے دوست اور بزرگوں، آپ خاص طور سے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرے. شریعت مطہرہ کے اصول کو دیکھے، شریعت نے کس چیز کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. آپ اپنے اندر
وہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے جو آپ نے غیروں کے ساتھ میں سلوک کیا ہے، آپ اپنوں کے ساتھ میں بھی وہ سلوک نہیں کرتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ میں سلوک کیا۔ ایک دوسرے کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے۔ بہرحال میں آپ حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اندر اجتماعیت باقی رکھیں اور شریعت کے اصول کو اپنائیں، اپنی اجتماعیت زندگی پر گزار کریں، اور اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کی مبارکباد جہاں آپ کو ہے وہیں میں اپنے اہل وطن اور دوسرے حضرات کو بھی تمام مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام خوشیوں کے اندر وہ بھی شامل ہو۔ ہمارے ایک منٹ کے کام تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہے سید الکونین خاتم النبیین اشرف الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر، ان کی آل پر، ازواج مطہرات پر، تابعین پر، بزرگان دین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میری جانب سے اور والد محترم شہر قاضی زین عالم صاحب کی طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تہوار جو صرف تہوار ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی ہے، اس کو آپ سب لوگ ہنسی خوشی مل جل کر منائیں گے۔ اور جو پرشاسن ہے ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے صفائی وغیرہ کے لیے جو ہے پورا اپنا تعاون دیا ہے۔ آپ خاموشی سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہوئے آئے ہیں، اسی طرح سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح عید اور بقرعید نصیب فرمائے۔ ہمارے شکریہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز عید الفطر، اس میں صدقۃ الفطر کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپس کے اندر محبت، پیار محبت ہونا چاہیے۔ اہل وطن کے ساتھ میں بھی اپنی زندگی اس طریقے پر گزارنی چاہیے کہ جیسے ہم دونوں ایک مل کر ایک جسم بن کر اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں، اور وطن فساد سے بالکل بری ذمہ رکھیں۔ صدقۃ الفطر میں نے بتلایا تھا کہ ہر مسلمان جو مالدار ہے اس پر واجب ہے، اور جو غریب ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار 1 کلو 633 گرام بیٹھتی ہے، 1 کلو 633 گرام بیٹھتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو قیمت ادا کر دیں۔ قیمت کا میں نے جو حساب لگوایا تھا 2000 کے قریب، تو اس میں 32 روپے 66 پیسے بات بیٹھتی ہے، تو یہ قیمت آپ ادا کر دیں۔ اور اگر گیہوں سے نہیں ادا کریں گے، جو سے یا کشمش سے یا چھوارے کھجور سے جو ادا کریں گے تو اس کا دگنا ادا کریں گے۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں بلکہ پورا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز جو شروع کی جاتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے منہ کو تکتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہر دفعہ بتایا تھا 2 رکعت نماز واجب عید الفطر میں 6 تکبیر ظاہر کے اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ نیت تو جب آپ گھر سے نکل کر چلے ہیں تو نیت تو پوری ہو گئی، لیکن یہ ہے نا کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ زبان سے کہہ لینا چاہیے، زبان سے کہہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، تو اس طریقے پر ہاتھ باندھ لیں، سبحانہ پڑھیں، اور سبحانہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہی جائے گی تو آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیجیے، پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیجیے، چوتھی تکبیر جو ہے اس کے ہاتھ باندھ لیں۔ سورہ فاتحہ اور جو سورت بھی پڑھنی ہے
اس کو پڑھے اور رکوع سجدے سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے سے پہلے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جب تکبیر کہی جائے تو آپ رکوع میں نہ جائیں بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیجیے، پھر دوسری تکبیر کہی جائے اسی طریقے پر کانوں تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیجیے، چوتھی تکبیر جب کہی جائے تب آپ رکوع کے اندر جائیں اور رکوع سجدے سے فارغ ہونے کے بعد نماز پوری کر لیں، اور نماز پوری کرنے کے بعد میں یہ نہ سمجھیں کہ گرمی ہو گئی ہے بلکہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے، خطبے کو سننا چاہیے ہمارے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز شروع کی جاتی ہے، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے اس بات کے لیے عہد کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی اجتماعیت کو باقی رکھیں۔ بھائی تکبیر کہنے والے جو حضرات ہیں وہ تکبیر پر آواز بلند کہیں، اس میں کمی نہ چھوڑیں۔ اب نماز شروع کی جاتی ہے، سبھی بالکل سیدھی رکھیں، درمیان میں جگہ نہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله لا إله إلا الله. تکبیر پڑھنے والے آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ تکبیر صحیح طریقے پر پڑھے. یہ نہیں کو گفترو کا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفرنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے ملک کے اندر امن و امان نصیب فرمائے اور آپس کے اندر محبت اور اتفاق کے کڑی نظر فرمائے. آپس کے اندر اتفاق محبت پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفرتوں کو دل سے دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر خوشحالی نصیب فرمائے. ہمارے مسلمان عزیز بھائی دنیا سے جو جا چکے ہیں اے اللہ سب کے لیے مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جو نفرت پیدا ہو چکی ہے آپس کے اندر اے الہ العالمین ان نفرتوں کو دور کر دے, محبت سے بدل دے. اے اللہ آپس کے اندر محبت اتفاق نصیب فرما. اے اللہ ہم سبوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. جو برائی ہو چکی ہے اپنی دریائے رحمت سے اس کو معاف فرما. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کاملہ عطا فرما. اے الہ العالمین تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ اس امت پر رحمت فرما. اے اللہ اس امت پر رحمت فرما. اے الہ العالمین اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ملک کے اندر امن و امان نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں اے الہ العالمین آپس کے اندر
بھائی چارہ محبت عطا فرما، اے اللہ فتنے فساد سے دور فرما، اے اللہ العالمین ہماری ان تمام دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دھوپ ہو گئے بھائی۔ چل بھی دو